السلام علیکم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، آپ مستجاب الدعوات بن جائے، آپ کی کوئی دعا رد نہ ہو، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کریں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا وہ میں اپنے بندوں کے لیے حلال کر دیا ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا فرمایا، یعنی توحید پرست پیدا فرمایا، ایک اللہ کو ماننے والا بنایا اور ایک اللہ کو ماننے والا پیدا کیا، لیکن شیطان نے ان کو دین حنیف سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، اور جو میں نے ان کے لیے مال حلال کیا تھا وہ ان کے لیے حرام کر دیا۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ایک قلم بال پین خریدنی ہے تو آپ اس کو خرید کر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حلال ہے، اور اسی بال پین کو اگر آپ چوری کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ تو جو چوری والی چیزیں ہیں، شراب ہے، ان حرام چیزوں پر بندوں کو شیطان نے ڈال دیا اور حلال مال سے دور کر دیا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کی تلاوت ہوئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، یہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کی اقتداء نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال لقمے کو کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص حرام لقمہ اپنی پیٹ میں ڈالتا ہے، جو شخص حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی نحوست سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جو گوشت اور پوست اس حرام لقمے سے پیدا ہوا وہ جہنمی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر حرام روزی کے بارے میں کیسا فرمایا، حرام لقمے کے بارے میں کیسا فرمایا کہ ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اس لقمے سے جو اس کا گوشت بنا، اس کے بدن میں جو طاقت بنی، وہ پوری جہنمی ہے، یعنی جہنم میں جلے گا۔ اس لیے حرام روزی سے بچے، حلال اور پاکیزہ روزی کھائے۔ جو بندہ حلال اور پاکیزہ روزی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا رد نہیں فرماتے، اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حرام روزی سے بچے، حرام لقمے سے بچے، اور حرام روزی سے، حرام لقمے سے، حرام انکم سے نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔